سعودی عرب کے ایک مشہور عالم دین شیخ وہ اس قصے کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک ٹیلی فون کال، کہتے میں نے ایک ٹیلی فون کو سنا، اٹھایا، اپنے کانوں سے لگایا، بعد جو مخاطب تھا اس نے کہا کہ شیخ میرے لیے دعا کریں، میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا کمال کرتے ہو، مجھ سے کہتے ہو کہ میں دعا کروں اور تم خودکشی کرنے جا رہے ہو۔ اس نے کہا دنیا جہان کے مسائل، پرابلم، مسائل ہی مسائل ہے، پہاڑ جیسے کسی نے میرے سر پہ رکھا ہوا ہے، میری مصیبت۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی عمر کا اندازہ کیا، اس کی آواز سے نوجوان معلوم ہوتا تھا، کوئی 25-30 سال کا تھا۔ کہنے لگا جی میں نے خودکشی ابھی جا کے کرنے لگا ہوں، بس آپ میرے لیے دعا کریں۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا کرو کہ کسی اور سے جا کے دعا کے لیے کہو، مجھ سے یہ حرام کام تم کرنے جا رہے ہو، یہ گناہ کا کام کرنے جا رہے ہو۔ اس نے کہا جی میرے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، مسائل نے مجھ کو جکڑ کے رکھ دیا ہے۔ شیخ کہتے ہیں تمہیں اگر کوئی مالی مسائل ہے میں تمہیں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، کس جگہ تمہارا گھر ہے میں وہاں پہ آ جاتا ہوں۔ ٹیلی فون وہ موبائل سے نہیں کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ مصر، کہتے ہیں میں نے اسے کہا تھے کو بات سنو، تم نے اپنی مرضی کرنی ہے لیکن میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بتاؤ۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھ کو فون کیا نا، کچھ سمجھ کے فون کیا نا؟ اس نے کہا جی ہاں اسی لیے آپ کو فون کیا ہے۔ کہنے لگے ایک کام کرو پھر، میری بات مانو گے؟ اس نے کہا جی مانوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسا کرو کہ ابھی مغرب کی اذان ہونے والی ہے، تم ایسا کرو کہ مغرب کی نماز مسجد کے اندر جا کے پڑھو، اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں اپنی جگہ پہ یا کسی کونے میں وہاں مسجد میں بیٹھ جاؤ، عشاء کی اذان تک تم نے صرف اور صرف درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، وہ درود شریف جو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں، اور تم نے نہ کوئی بات کرنی ہے نہ کوئی اور سوچنا ہے، صرف اور صرف تم نے درود شریف پڑھنا ہے بس۔ اس کے بعد میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ تم جگہ خودکشی کرو، یہ حرام ہے، لیکن اس کے بعد تمہاری مرضی ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے شیخ میں آپ کی بات کو مانتا ہوں۔ شیخ کہتے ہیں کہ اذان ہو گئی، وہ چلا گیا۔ کہتے ہیں میں اس کے بارے میں پریشان ضرور تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ وہ قسم کھا کے حلفیہ کہتے ہیں کہ 1.5-2 گھنٹے کے بعد عشاء کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے اس کا ٹیلی فون آ گیا۔ اس نے کہا شیخ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں نے آپ کے کہنے کے اوپر عمل کیا، اور جیسے جیسے میں درود شریف پڑھتا چلا گیا وہ مشکلات، وہ پریشانیاں، وہ غموں اور مصیبتوں کے پہاڑ جو میرے سر کے اوپر تھے وہ ایسا ایسا دور ہوتے چلے گئے، اور اب حالت جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میری ساری پریشانیاں دور ہو گئی ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوں، ان کے ایک بڑے پیارے صحابی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری صحابی تھے، بنو خزرہ سے ان کا تعلق تھا، بہت بڑے قرآن کے قاری تھے، بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک، میں کثرت کے ساتھ آپ کے اوپر درود شریف پڑھنا چاہتا ہوں، میں نے کچھ وقت مقرر کر رکھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے میں دعائیں کرتا ہوں، مناجات کرتا ہوں، اللہ کے رسول مجھ کو یہ بتائیں کہ میں کتنا وقت آپ کے اوپر درود شریف پڑھتا رہوں؟ کیا اس وقت کا چوتھائی حصہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا ما شئت، جو تیری مرضی ہے، اور آپ نے فرمایا فإن زدت فهو خیر لک، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اس چوتھائی حصے سے اگر زیادہ وقت میرے اوپر درود شریف پڑھے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور وہی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آدھا حصہ، آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر زیادہ وقت مجھ پر درود شریف پڑھو تو زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حدیث کے الفاظ کے اوپر میرے عزیزو ذرا غور کریں، آپ بار بار یہی فرما رہے ہیں
فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. کہنے لگے سلسین، آپ نے فرمایا کہ اِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، تمہاری مرضی ہے لیکن اگر زیادہ کر لو. تو ابی ابن کعب کہتے ہیں قُلْتُ أَجْعَلْ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں سارا وقت جو ہے، جو میں نے وقت مقرر کر رکھا ہے دعاؤں کے لیے، مناجات کے لیے، وہ سارا وقت درود شریف پڑھتا رہوں. میرے عزیزو، اس حدیث کے الفاظ اس کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے لیں. آپ نے ارشاد فرمایا اذن تکفا ہمکا ویکفر لک ذنبک. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ساتھی اس صورت میں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارے ہم، تمہارے غم، تمہاری پریشانیاں، تمہاری مصیبتیں، جو تمہارے مسائل ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے اور تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. میرے عزیزو، آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے، پریشانی کا وقت آئے، ایک وقت مقرر کر لیں، مسجد کے کونے میں، گھر کے دفتر میں، جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں بیٹھ کر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں اور پھر اس کی برکات دیکھیں.